چچا چھکن نے ایک خط لکھا۔ وثوق سے کہنا بڑا مشکل ہے کہ چچا چھکن جب کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس وقت ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اب آج ہی کا واقعہ ہے کہ چچی کو ایک دعوت نامے کا جواب لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے ان کا ہاتھ رکا ہوا تھا۔ چچا چھکن حسب معمول فارغ بیٹھے تھے۔ جواب مختصر سا لکھنا تھا، کام بھی جلدی کا تھا، پھر کیا امر انہیں اپنی خدمات پیش کرنے میں مانع ہو سکتا تھا؟ چنانچہ لکھا آپ نے جواب۔ اس کے لیے کیا کچھ اہتمام ہوا، گھر میں کیسا ہلڑ مچا اور پھر کیا نتیجہ نکلا، اس کی داستان سننے سنانے سے تعلق رکھتی ہے۔ بات یوں ہوئی کہ صبح کے وقت چچی دالان میں بیٹھی بچوں کو چائے پلا رہی تھیں۔ چچا چائے سے فارغ ہو کر صحن میں کرسی پر اکڑو بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ایک گائے خریدنے کی ضرورت اور اس کے متوقع فوائد و نقصانات کے انفرادی اور اجتماعی نتائج کے متعلق چچی کو معلومات بخشی جا رہی تھیں۔ اتنے میں باہر دروازے پر کسی نے آواز دی۔ بندو بھاگتا ہوا گیا اور ایک خط لے کر واپس آیا۔ چچی پرچ سے چٹن کو چائے پلا رہی تھی، خط لا کر ان کے قریب رکھ دیا۔ اتنے میں پرچ کی چائے ختم ہو اور چچی خط اٹھائیں، چچا نے 10 مرتبہ پوچھ ڈالا، کس کا خط ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ کیا بات ہے؟ چچی چڑ گئیں۔ توبہ ہے، کھول نے پائی نہیں اور سوالات کا تاتا باندھ دیا۔ مجھے غیب کا علم تو آتا نہیں کہ دیکھے بغیر بتاؤں کس کا خط ہے۔ چچا کچھ خفیف سے ہو گئے۔ بھلا صاحب، خطا ہوئی کہ پوچھا؟ ہماری بلا سے، کسی کا ہو۔ یہ کہہ کر بے نیازی سے سر موڑ جلدی جلدی حقے کے کش لینے لگے۔ بندو نے کہا، بیگم صاحب، آدمی جواب کے انتظار میں کھڑا ہے۔ یہ سن کر چچا سے نہ بیٹھا گیا۔ 4-5 کش لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، کرتے میں ہاتھ ڈال پیٹ کھجاتے رہے، پھر بے تکلفی کے انداز میں ٹہلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ چند منٹ بعد واپس آئے۔ کچھ دیر بے ترتیبی سے صحن میں ٹہل لے، منتظر تھے کہ شاید چچی مخاطب کرے۔ آخر نہ رہا گیا تو خود ہی پوچھا، کیا لکھا ہے منصرف صاحب کی بیوی نے؟ چچی نے چائے کی پرت چھٹن کے منہ سے لگاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، رات کھانے پر بلایا ہے۔ چچا کا احتراز و تامل رخصت ہو گیا۔ کیا بات ہے، کوئی تقریب؟ چچی نے کسی قدر سرسری انداز میں کہا، بات کیا ہوتی، میر منشی صاحب کی بیوی مجھ سے ملنا چاہتی تھی، انہیں اور مجھے دونوں کو کھانے پر بلا لیا ہے۔ شاید مزید اطمینان حاصل کرنے کو چچا بولے، تو گویا زنانہ ضیافت ہے۔ پھر غالباً خیال آیا کہ بیوی کا کہیں مدعو کیا جانا ایک طرح میاں ہی کی ہر دل عزیزی اور قدر و وقت کا اعتراف ہے۔ چنانچہ اس جذبے کے تحت منصرف صاحب کی بیوی کی تعریف میں ردب السان ہو گئے۔ بہت معقول بیوی ہیں، ایسی ملنسار بیویاں کہاں نظر آتی ہیں آج کل۔ ضرور جاؤ ضیافت میں، بلکہ کوئی موقع ہو تو انہیں بھی اپنے ہاں مدعو کرو۔ ساتھ ایک مشورہ بھی فیصلے کی صورت میں پیش کیا، بچے تو جائیں گے ہی ساتھ۔ چچی نے کچھ بگڑ کر آہستہ سے کہا، ہمسائیوں کو بھی نہ لیتی جاؤں؟ چچا کو یہ جواب ناگوار نہ گزرا۔ ایک تو چچی بولی آہستہ سے تھی، دوسرے کچھ زیادہ عام فہم بات نہ تھی۔ بہرحال پیٹ سہلاتے ہوئے مڑنے لگے، پھر رک گئے۔ ان کا ملازم جواب کا تقاضا کر رہا تھا۔ چچی نے جواب میں چھٹن کو مخاطب کیا، کم بخت خدا کے لیے کہیں ختم بھی کر چک جائے، کھیل کیے جا رہا ہے۔ کس وقت سے پرچ پیالی لیے بیٹھی ہوں، نہ خود پینی نصیب ہوئی ہے، نہ ابھی نوکروں کو ملی ہے۔ ادھر چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، ادھر باہر سے جواب کا تقاضا چلا آ رہا ہے۔ آپ جانیے ایسا موقع ہو اور چچا اپنی خدمات پیش کرنے سے رک جائیں۔ بولے، ہم لکھ دیں جواب؟ چچی بولی، نہ بس آپ معاف رکھیے، فارغ ہو کر میں آپ ہی لکھ لوں گی۔ روکے جانے کا باعث چچا کیوں کر بوجھے؟ بولے، کیا معنی؟ ہم خط لکھنا نہیں جانتے؟ چچی نے چپ ہی ہو رہنا مناسب سمجھا۔ چچا کی کچھ تسکین نہ ہوئی۔ اب کوئی فارغ خط ہی تو لکھنی نہیں، دعوت منظور کرنے کا ہی تو خط لکھنا ہے، تو اس کا لکھنا ایسی کون سی جوئے شیر لانی ہے؟ اتنے میں چھٹن جو جلدی سے چائے کا گھونٹ بھرا، اسے اچھو آ گیا۔ چائے کی کلی چچی کے کپڑوں پر پڑی۔ وہ انڈیل رہی تھی پرچ میں چائے، ان کا ہاتھ ہل گیا، ساری کی ساری چائے کپڑوں پر آن پڑی۔ چچی ہاں نامراد کہتی ہوئی تولیے سے کپڑے پوچھنے لگی۔ ادھر باہر سے آواز آئی، کیوں صاحب، ملے گا کوئی جواب؟ چچی نے گھبرا کر چچا سے کہہ دیا،
اچھا پھر اب تم یہ لکھ دو کہ آ جاؤں گی۔ اب کیا تھا، چچا کو منہ مانگی مراد ملی۔ خط و کتابت کے متعلق ضروری سامان فراہم کیے جانے کے احکام صادر ہونے لگے۔ بندو بھائی ذرا لانا تو خط لکھنے کا سامان چھپاک سے۔ کیا کیا لائے گا بھلا؟ قلم، دوات اور کاغذ۔ شاباش، مگر کون سا کاغذ؟ آسمانی رنگ کی بڑھیا رولدار، وہ جن کی کاپی سی ہے، یاد؟ ہاں ہاں، ذرا دکھانا تو اپنی چال۔ اور سنیو، چلا گیا۔ لفافہ بھی تو چاہیے ہوگا۔ ارے بھائی کوئی لفافہ بھی تو لاؤ۔ تو جا کر لائیو مودے، پر نیلے ہی رنگ کا ہو لفافہ۔ صندوقچے میں رکھے ہیں، لکڑی کے صندوقچے میں۔ الماری میں ہوگا صندوقچہ، ہری الماری میں، سن لیا نا؟ ذرا پھرتی سے۔ اب یہ تو چچا کی عادت ہی نہ ٹھہری کہ ایک مرتبہ یاد کر کے کہہ دے کہ کیا کیا چیز چاہیے۔ ادھر مودا آ گیا، ادھر جازب یاد آ گیا۔ ارے ہاں، اور جازب بھی تو لانا ہے بھائی۔ جازب کوئی نہیں سنتا۔ یہ امامی کہاں گیا؟ او امامی، ابے او امامی، دیکھیں ذرا اس بدماش کی حرکتیں۔ بس کام نکلنے کی دیر ہے اور یہ غائب۔ کام کا نکاج کا دشمن اناج کا۔ ذرا تم چلے جاتے میاں للو، وہ جو ہری کاپی ہے نسخوں کی، وہ جس میں ہم نسخے نہیں لکھا کرتے۔ ارے بھائی عجب کوڑ مغز ہو بھائی، کیمیا کے نسخے، لاحول والا میاں، کاپی ہری کاپی نسخوں والی۔ خیر اب تم نے دیکھی ہے یا نہیں؟ وہ ہمارے تکیے کے نیچے رکھی ہے، اس میں ایک جازب ہے، وہ نکال لاؤ۔ اور دیکھنا۔ اما سنو۔ ارے بھائی للو، ارے میاں للو، للو کے بچے، عجب حالت ہے ان لوگوں کی، بس ایسے گھبرا جاتے ہیں جیسے ریل ہی تو پکڑ لی ہے۔ ودو، تم جا کر کہو کہ جازب نہ لائیں، کاپی ہی لے آئیں۔ آخر خط بھی تو کسی چیز پر رکھ کر لکھا جائے گا، ہاتھ پر رکھ کر تو میں لکھنے سے رہا۔ اور سننا میری بات، ہاں وہ کہیں ہمارا چشمہ بھی رکھا ہوا ہوگا، وہ بھی ڈھونڈتے لانا۔ لیجئے صاحب۔ ایک دو منٹ گھر کا گھر مصروف ہو گیا۔ ایک کو کوئی چیز مل گئی تو دوسرا خالی ہاتھ چلا آ رہا ہے کہ فلاں چیز نہیں ملتی۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز مقفل ہے، کنجیوں کا گچھا ڈھونڈا جا رہا ہے۔ چچا بگڑ رہے ہیں اور مونچھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ آنکھیں ہو تو چیز سجائی دے۔ ارے یہ بھی تو نہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم سے آ کر کہیں کہ صاحب فلاں چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں ہے، کہاں ہوگی؟ سراغ رسا کے بچے خود تلاش کر کے رہیں گے، پوچھنے میں تو ان کی سبکی ہوتی ہے۔ آن پر حرف آتا ہے، پھر اب کیوں آئے ہو؟ ڈھونڈو جا کر خود اپنے آپ، اپنی جگہ پر چیز نہیں تو تم ہی بدماشوں نے کہیں کی ہوگی غائب۔ خدا خدا کر کے تمام چیزیں موجود ہوئیں۔ چچا نے چشمہ لگایا، کرسی پر براجمان ہوئے، لڑکے چیزیں لیے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ کاغذ سنبھالا، کاپی نیچے رکھی، قلم ہاتھ میں لیا۔ اب دیکھتے ہیں تو اس کا نب ندارت ہے، اور نب کہاں ہے؟ ابے اس سے لکھنا ہوتا تو میں اپنی انگلی سے نہ لکھ لیتا، تجھے قلم لانے کو کیوں کہتا؟ مگر یہ اتارا کس نے اس کا نب؟ اس بدتمیزی اور بدتہذیبی کے کیا معنی ہیں؟ میں آج معلوم کر کے رہوں گا یہ حرکت کس نامعقول کی ہے۔ باہر سے آواز آئی، اجی صاحب جواب کے لیے کھڑے ہیں۔ چچی یہ سب کیفیت دیکھ رہی تھیں اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھیں۔ آواز سن کر نہ رہا گیا، بولی خدا کے لیے اب تم اس جرح کو بند کرو اور لکھنا ہے تو لکھ دو۔ وہ غریب باہر کھڑا سوکھ رہا ہے، یہ قلم نہیں تو میرا قلم موجود ہے، جب بنو میرا قلم لا دے۔ چچا اس وقت جوش میں تھے اور بزعم خواہش محض تکلیف پہنچنے کے خیال سے نہیں بلکہ ایک اصول کے خاطر اس بات کو طول دے رہے تھے۔ اس وقت چچی پر بھی برس پڑے۔ تمہاری ہی شے پا کر تو نوکروں اور بچوں کی عادتیں بگڑ رہی ہیں، یہ ضرور انہی میں سے کسی کی حرکت ہے۔ کوئی بچہ یا ملازم ہمارے اس قلم سے تفریح کرتا رہا ہے اور اسی نے اس کا نب ضائع کیا ہے۔ قلم کو سب غور سے دیکھو اور سچ سچ بتاؤ یہ کس کی حرکت ہے۔ اتنے میں بنو چچی کا قلم لے آئی۔ چچا کا آخری فقرہ سن کر اس نے قلم پر نگاہ ڈالی تو بولی، لال قلم ابا میاں، کل آپ ہی نے تو ہزار بند ڈالنے کو اس کا نب اتارا تھا۔ چچا نے گھور کر بنو کو دیکھا، قلم کو دیکھا، کچھ سوچا، کھنکار کر گلا صاف کیا، کرسی پر پینترا بدلا، کنکھیوں سے چچی اماں پر نظر ڈالی، قلم بنو کے ہاتھ سے لے لیا، سر جھکا کر انگوٹھے کے ناخون پر اس کا نب پرکھنے لگے۔ بولے چلو اب اسی سے کام چل جائے گا۔
بمقابلہ پچھلی گفتگو کے آواز کا سر بہت مدھم تھا۔ جو لڑکا دوات لیے کھڑا تھا اسے آگے بڑھنے کا حکم دیا، خط لکھنا شروع کیا۔ القاب ہی لکھا ہوگا کہ بولے ہئی ہے یہ کیا لکھ گیا میں۔ خط کا کاغذ پھاڑ ڈالا، دوسرا منگوایا، ڈبویا، لیکن لکھتے لکھتے رک گیا۔ بہت دیر تک مضمون سوچتے رہے، پھر آخر لکھنا شروع کیا۔ نب اتنی دیر میں خشک ہو چکا تھا، آپ سمجھے دوات میں سیاہی کم ہے۔ قلم بے تکلف دوات میں ڈال دیا۔ تحریر شروع کرنے کی دیر تھی کہ سیاہی کا ایک بڑا دھبا کاغذ پر۔ لاہول کہہ کر اس کاغذ کو بھی پھاڑ ڈالا۔ تیسرا کاغذ منگوایا، اس پر 2-3 سطرے لکھ گئے۔ اس کے بعد قلم روک کر جو کچھ لکھا تھا پڑھا۔ چہرے پر کچھ قبض کی سی کیفیت نمودار ہوئی۔ چچی کی طرف دیکھا، خط کو دیکھا، چپکے سے پھاڑ ڈالا۔ ہلکے سے مودے سے کہا، خط کے کاغذوں کی کاپی ہی لے آ۔ کاغذوں کی کاپی آ گئی اور رقیہ کا جواب بڑی بے فکری سے لکھا جانا شروع ہو گیا۔ کبھی قلم کا شکوہ کہ نب درست نہیں ہے، نیا نب ہے، کبھی دوات کی شکایت کہ سیاہی ٹھیک نہیں، پھیکی ہے، کبھی جازب برا ہے کہ یہ جازب ہے یا پتنگ بنانے کا کاغذ۔ ہر شکوہ ایک نیا کاغذ ضائع کرنے کی تمہید۔ اسی میں 1.25 گھنٹہ ہونے آ گیا۔ باہر ملازم آوازوں پر آوازیں دے رہا ہے، ادھر چچی فارغ ہو چکی ہیں اور یہ قصہ ختم کرنے کا تقاضا کر رہی ہیں۔ بار بار کہہ رہی ہیں کہ خدا کے لیے تم مجھے قلم دوات، میں ابھی 2 منٹ میں لکھ دیتی ہوں۔ مگر چچا اپنی قابلیت کی توہین کیوں کر برداشت کر لیں؟ سٹ پٹا گئے۔ مگر خط لکھنے سے باز نہیں آتے۔ پیترے پر پیترا بدل رہے ہیں اور کاغذ پر کاغذ ردی کیے جا رہے ہیں۔ میں کیا کروں؟ نہ قلم ٹھکانے کا، نہ دوات درست۔ لکھوں اپنے سر سے؟ ادھر یہ سب بلائیں میرے سر پر آن چڑھی ہیں۔ ارے کمبختو، خدا کے لیے پرے ہٹ کر کھڑے ہو، میرا دم الجھنے لگا ہے۔ بھانمتی کا تماشا تو نہیں ہو رہا کہ پلے پڑ رہے ہو؟ کبھی دیکھا نہیں خط کیوں کر لکھا جاتا ہے؟ اچھا بھائی، سن لیا، ذرا دم لو، خالی تو بیٹھے نہیں، جواب ہی لکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی خدا کے لیے دوات پرے لاؤ، اب میں ہر بار کرسی پر سے اٹھ کر ڈبا لوں؟ انہوں نے اور میرے رہے سہے حواس غائب کر دیے ہیں۔ ہتھیلی پر سر سو جمانا چاہتی ہیں، نہ جانے کہاں کی عرضی نویس ہے کہ 2 منٹ میں جواب لکھ لیں گی۔ آخر دعوت منظور کرنی ہے، کچھ ٹکا سا جواب تو دینا نہیں کہ 2 حرف لکھ کر قصہ نپٹا دوں۔ ارے بھائی آ رہا ہے جواب، تجھے کام ہے تو ہمیں کام نہیں ہے؟ ہے لے لو، اب نیچے اپنا نام لکھ گیا۔ میری عمر جروا کی طرف سے خطوں کا جواب لکھنے میں تو گزری نہیں کہ ان باتوں کا خیال رہے۔ تھپڑ مار دوں گا اگر پھر دوات پر ہٹائی۔ ایک جگہ ہاتھ ہی نہیں رکھتا، نالائق بےہودہ کہیں کا، کام چور، نیوالا حاضر۔ اب تفصیل کہاں تک عرض کروں؟ پورے 1.5 گھنٹے میں خط ختم ہوا اور اسے جلدی جلدی بند کر کے چچا نے باہر ملازم کے حوالے کیا۔ اسے بھی ایک مختصر سا لیکچر پلایا۔ یوں دوسروں کے گھروں پر توائی ڈالنا بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔ خط لکھنا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ ایسا ہی سہل کام ہوتا تو تم سرگاڑی پیر پہیا کر کے روزی کیوں کماتے؟ آج کہیں منشی گیری نہ کر رہے ہوتے۔ خیر اب زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ تمہیں کیا معلوم تمہارے میاں لکھنے سے پہلے کہ کئی گھنٹے سوچ بچار کرتے ہیں۔ خط دیکھ کر چچا گھر آئے، خوش تھے کہ چلو دیر ہوئی تو کیا ہوا، خط لکھا تو گیا۔ اطمینان سے ہاتھ ملنے لگے۔ چچی بھری بیٹھی تھی، بولی خالی ہاتھ ملنے سے کیا ہوگا، صابن ملو تو انگلیوں سے سیاہی چھوٹے۔ چچا نے انگلیوں کو دیکھا تو واقعی کالی سیاہ ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ بولنے نہ پائے تھے، چچی نے ایک فقرہ اور کسا۔ خیریت گزری کہ بھنگن کے آنے سے پہلے خط لکھ لیا، ورنہ اسے بھی اطلاع دینی پڑتی کہ دوبارہ آئے، میاں نے آج ایک خط لکھا ہے۔ چچا نے کنکھیوں سے صحن کو دیکھا۔ جس کرسی پر بیٹھ کر خط لکھا تھا اس کے چاروں طرف ردی کے کاغذ کی پڑیاں بکھری پڑی تھیں۔ کچھ کہنا چاہا مگر فقرہ منہ میں ہی رہ گیا۔ انسنی کر کے غسل خانے میں گھس گئے۔ ہاتھ دھو کر مردانے میں جا بیٹھے۔ بھنگن آ کر صحن صاف کر گئی تو اندر آئے، حقہ بھروایا، بیٹھ کر پینے لگے۔ چچی کی باتیں دل میں کھٹک رہی تھی۔ ان کی گوش گزاری کے لیے اپنے آپ کو مخاطب کر کے باتیں شروع کر دی۔ اعتراض کرنے کو سب تیار ہے۔ اس پھوہڑ گھر میں جہاں نہ کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر رہتی ہے، نہ کوئی نوکر سلیقے کا موجود ہے۔ کوئی اس سے جلدی خط لکھ کر مجھے دکھائے تو میں جانوں۔ اور خط لکھنے کا کیا ہے، خط چاہو تو 2 منٹ میں لکھ لو۔
مگر وہ خط کیا جس کا نہ املا درست نہ انشا صحیح. خط وہ جسے لکھا جائے وہ پڑھ کر جھومنے لگے اور اسے یادگار کے طور پر سنبھال کر رکھے. چچی خوب جانتی ہیں کہ کیسے موقع پر جلد صلح صفائی کر لینی چاہیے. معلوم تھا کہ بات نہ بھلا دی تو تمام دن ایسی ہی جلی کٹی جاری رہیں گی. بولی تو یہ کب کہا میں نے کہ جواب اچھا نہ لکھا گیا ہوگا. بس خوش ہو گئے چچا. وہ تو ان کے نوکر کو جلدی پڑی تھی، ورنہ میں تمہیں پڑھ کر سناتا تب تم داد دے سکتی. رات کو دعوت پر منصرف صاحب کی بیوی خط کے متعلق کچھ کہیں تو مجھے ضرور بتانا. ویسے یہ چاہے ان سے نہ کہنا کہ ہم نے لکھا تھا، بہرحال تمہیں اختیار ہے. لیکن لطف اس وقت آیا جب دوپہر کو منصرف صاحب کی بیوی کے ہاں سے پھر ایک لفافہ آیا جس میں چچا چھکن کا لکھا ہوا خط رکھا تھا اور ساتھ ہی اس مضمون کا ایک رقعہ تھا: پیاری بہن، شاید غلطی سے کسی اور کے نام کا خط میرے نام کے لفافے میں رکھ دیا گیا. واپس بھیجتی ہوں اور براہ مہربانی اطلاع دیجیے کہ آپ رات کو تشریف لا سکیں گے یا نہیں. چچی نے چچا کا لکھا ہوا خط پڑھا تو اس کی عبارت یہ تھی: جمیل المناقب امیم الاحسان زاد عطا یتکم، یہاں بفضل عزت متعال مالا مال خیریت ہے اور صحت و تندرستی آپ کی بدرگاہ مجیب الدعوت خمس الاوقات مستدی ہوں. صورتحال یہ ہے کہ تلطف نامہ ساعت مسعود میں ورود ہوا. ارشاد گرامی ہوا حکم گرامی کے امتثال میں عذر کرنا بندگان مروت و فتوت سے کیوں کر ممکن ہے. تمانیت کلی ہو کہ وقت معین پر حاضری کے شرف و افتخار کا حصول مایہ ناز متصور ہوگا. الہی در جہاں باشی با اقبال، جواں بخت وجو دولت جواں سال، نمیقہ حقیر پر تقصیر. یہ خط آنے کے بعد چچا چھکن بار بار مختلف پیرائیوں میں اپنی اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عورتیں عموماً اور منصرف صاحب کی بیوی خصوصاً ناقص العقل اور نامعقول ہیں، اور چچی کو ان کی دعوت ہرگز قبول نہ کرنی چاہیے تھی.